بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا معبود الہی ہے۔ ناظرین، میرا اللہ وہ ہے جس نے صرف 4 دن کے اندر اتنی بڑی زمین کو بنایا اور پھر اس زمین کو بنا کر پانی کے اوپر کھڑا کر دیا۔ کیسے ممکن ہوا؟ میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے 4 دن کے اندر زمین کو بنا کر اس کے اوپر پھلدار درخت، پانی، پہاڑ، سرسبز و شاداب کھیت اس کو سجایا۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے 2 دن کے اندر 7 آسمانوں کو بنایا اور پھر اس کے اوپر چاند، سورج اور ستاروں کو مزین کیا۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان کو بنا کر اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ اتنی بڑی بلڈنگ جو اللہ نے بنائی بغیر ستونوں کے، اس دنیا کے اندر تھوڑی سی لمبی بلڈنگ بن جائے تو ساری دنیا کے انجینئر اکٹھے ہو جائیں، سوائے ستون کے کوئی اس کا حل نہیں نکلتا۔ تو میرا اللہ ہے جس نے اتنا بڑا چھت بنایا ہے لیکن اس کا ستون کوئی نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اے میرے اللہ، میں جو بیان کر رہا ہوں اور جو امت مسلمہ سن رہی ہے، ان سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما اور ان کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ ناظرین، صبح ہفتہ کا مکمل دن آ چکا ہے اور محرم کا مہینہ ہے۔ ہفتے کے دن کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر وہ سورت ہے جو میرے نبی کی شان میں اتری۔ میرے نبی کی ایک روایت کے مطابق 9 بیویاں تھیں، ایک روایت کے مطابق 11 بیویاں، لیکن ان سب بیویوں میں سے ایک ہی اولاد تھی جس کا نام حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہے، اور اس میں سے میرے نبی کی 4 بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ، زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا، یہ 4 بیٹیاں میرے نبی کی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 2 بیٹے، ایک روایت کے مطابق 3 بیٹے بھی ہیں، لیکن واللہ عالم یہ اللہ کو پتہ ہے، جو کچھ ہے صحیح ہے۔ لیکن بچے جو تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو جو کافر تھے اس دور میں، مشرکین مکہ تھے، وہ کہنے لگے دیکھو اگر اللہ کا نبی اتنا سچا ہوتا، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو اس کی اولاد ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی اولاد پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے۔ یہ اگر سچے ہوتے تو ان کی نسل ہوتی۔ تو اس بات سے میرے نبی کو بہت رنج ہوا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ پاک کو تو پتہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک دن قرآن کی یہ صورت بھیجی جس کا نام سورہ کوثر ہے۔ میرے نبی صحابہ اکرام کو تعلیم دے رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک جبرائیل آتا ہے، اور جبرائیل وحی لے کر جب آتا ہے تو وحی کے بعد، کیونکہ جب وحی آتی تھی تو اس وقت میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ کا جسم ایک کپ کپی کی شکل، پسینہ آ جاتا، ایک پتہ چلتا تھا کہ وحی آ چکی ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ جبرائیل دے کر چلا گیا تو میرے نبی پھر فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ وہ کون سا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو میرے نبی کو سکون آ گیا، دل کو ٹھنڈ پہنچ گئی، ذہنی ریلیکسیشن ہو گئی، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ پہلے پریشان تھے۔ اللہ نے پیغام میں کیا کہا کہ اے میرا سونا پیغمبر، میں نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے، پس آپ اللہ کی عبادت کر، نماز پڑھ، قربانی دے، اور آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ دیکھو نا، ابتر ہو جائے گا۔ دیکھو آج میرے نبی کی تعریف ہو رہی ہے ہر گھر میں، ہر جلسے میں، ہر جگہ پر، لیکن کافروں پر لعنت ہو رہی۔ ان کی نسلیں ہونے کے باوجود بھی نسلیں ختم ہو گئی ہیں۔ میرے نبی کی اولاد نہ تھی، لیکن آپ کی بیٹی کی اولاد حسن و حسین، ان سے اولاد چلی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی آج بھی تعریف کونے کونے میں ہو رہی ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمین پر، عرش پر، ہر جگہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حوض کوثر عطا کی۔ حوض کوثر کیا ہے؟ دن قیامت کا ہوگا، ایسا پانی اللہ نے رکھا ہے، اور ساقی میرے محمد مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بندے کو وہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہو گیا، اتنا لذیذ وہ پانی ہے کہ ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے۔ تو ناظرین، صبح ہفتے کا روز ہے، کسی وقت جب آپ کو ٹائم مل جائے، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر سورہ کوثر کو 31 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے۔ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو خود حیران ہوگا کہ مجھے اللہ نے کتنا دے دیا، کیونکہ رزق اور سب کچھ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت، ذلت، رزق سب کچھ میرے رب کے پاس ہے۔ جب آپ اللہ سے صدقے دل سے مانگیں گے، اور قرآن کی یہ صورت پڑھ کر مانگیں گے، اور درود شریف پڑھ کر مانگیں گے، تو یہ ممکن نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کا مہینہ ہے، ہفتے کا روز ہے، اس عمل کو ضرور کریے گا، آپ کے انشاءاللہ نصیب بدل جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔